اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسٹرالوجر کامران لیاقت۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو ہے جی منتھلی ہوروسکوپ فار دا منتھ آف ڈسمبر، کہ ڈسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے حساب سے ڈسمبر کا مہینہ منتھ آف چینج ہے، یعنی کہ بہت ساری تبدیلیاں بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ نومبر کے مہینے میں ایک جو بہت اہم موومنٹ ہوئی ہے جس میں راہو اور کیتو نے اپنا گھر چینج کیا ہے، بہت زیادہ اہم موومنٹ ہے۔ تو ابھی اس کے افیکٹ آنا شروع ہوں گے بہت سارے لوگوں کے اوپر، اینڈ دے ول فیل، کچھ بہتر فیل بھی کریں گے اور کچھ شاید تھوڑا سا نیگیٹو اسپیکٹ بھی اپنی لائف کے اندر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چینجز بتا دیتا ہوں، اس مہینے کون کون سا ستارہ اپنا گھر چینج کرے گا اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے۔ تو راہو اور کیتو نے 29 نومبر کو اپنا گھر بدلا ہے، اور وینس جو ہے وہ 30 نومبر کو اپنا گھر بدل کے لیبرا میں داخل ہو گیا ہے۔ اچھا، جوپیٹر جو کہ ریٹروگریڈ کنڈیشن میں ہے، وہ 1 جنوری 2024 کو الٹی چال یعنی ریٹروگریڈ کنڈیشن سے باہر آ جائے گا۔ اچھا، مرکری جو ہے وہ 14 دسمبر کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح سن جو ہے وہ سیجیٹیریس میں موو ہوگا تقریباً 16 دسمبر کو۔ اسی طرح وینس جو ہے وہ اسکارپیو میں دوبارہ موو ہوگا تقریباً 26 دسمبر کو۔ اس لیے میری جو پریڈکشن ہوگی وہ وینس کو اتنا انکلوڈ نہیں کرے گی، اسپیشلی جو 26 دسمبر کے بعد کی اس کی موومنٹ ہے اس کو میں اتنی اہمیت نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ مارس جو ہے وہ 28 دسمبر کو وہ بھی سیجیٹیریس میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور قمر در عقرب جو ہوگا وہ 11 دسمبر کو صبح 5 بجے سے لے کے 13 دسمبر صبح 10:30 بجے تک قمر در عقرب رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ یہ ستاروں کی پوزیشن ہے، اور اس ویڈیو میں 4 ان برج کا ذکر نہیں ہوگا جن کے لیے میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں لیبرا اور سیجیٹیریس اور کیپریکون اور ایکویریس شامل ہیں۔ تو اس ویڈیو میں لیبرا، سیجیٹیریس، کیپریکون اور ایکویریس والوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ وہ اگر ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، اور میں اس کو کامنٹ سیکشن میں بھی پن کر دوں گا، تو آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے برج حمل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ برج حمل والوں کے لیے ڈسمبر کا مہینہ کافی بہتری لے کر آئے گا، اور مہینہ اینڈ ہونے تک اور بہت زیادہ بہتریاں مجھے آتی ہوئی نظر آتی ہیں، اسپیشلی جب 28 دسمبر کو مارس موو ہو کے ان کے 9th ہاؤس میں جائے گا۔ یہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے، اور وینس آلریڈی اچھی پوزیشن میں، اور باقی بھی تمام ستارے اچھی پوزیشن میں۔ ایون راہو کیتو کی جو موومنٹ ہے وہ بھی برج حمل والوں کے لیے بہت اچھی اور بہت بہترین ثابت ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ کے پہلے گھر کو دیکھیں تو پہلے گھر کا ستارہ پورا مہینے تقریباً 8ویں گھر میں رہے گا۔ یہ ایک تھوڑی سی پرابلمٹک کنڈیشن ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو تھوڑا سا ذائچے میں جن کا اسینڈنٹ یعنی لگن کمزور ہے، ان کے لیے تھوڑی سی پریشان کن سچویشن ہے۔ اور وہ تھوڑا سا وہ لوگ جو ایکسیسو تھنکر ہیں، یا جو لوگ بہت زیادہ مینٹلی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ پریشانیوں میں اضافہ رہ سکتا ہے۔ ویسے تو جوپیٹر یہاں پہ موجود ہے لگن میں، تو یہ تھوڑا سا چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرے گا، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ منگل کے دن ایوری ٹیوزڈے جو ہے وہ آپ نے لال چیز کا صدقہ تقریباً 28 دسمبر تک جتنے بھی منگل آتے ہیں آپ نے اس دن کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے یہ جو سوچوں کی نیگیٹیوٹی ہے، جو تھاٹ پروسیس میں نیگیٹیوٹی ہے، جو پرسنالٹی میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ہے، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ کے دوسرے گھر کو دیکھ لیں تو دوسرے گھر کا ستارہ اس مہینے بہت اچھا موو ہوگا۔ وینس جو ہے وہ 7ویں گھر میں موو ہو رہا ہے، انتہائی بہترین پوزیشن۔ جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے منسلک ہیں ان کے لیے بڑی زبردست پوزیشن ہے۔ آل اینڈ آل بہت زبردست فائنینس آپ کا اس مہینے رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے تیسرے گھر کو دیکھیں تو تیسرے گھر کا بھی ستارہ آپ کا 9ویں گھر میں موجود ہے۔ کوئی شارٹ ٹرم ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ریلیجس ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں برج حمل والی خواتین کو بھی بہت زیادہ امپروو ہوتے ہوئے اس مہینے دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ نومبر کے مقابلے میں یہ مہینہ بہت اچھا آپ لوگوں کے لیے ثابت ہوگا۔ اسی طرح آپ کے چوتھے گھر کو دیکھیں تو چوتھے گھر پہ کسی نحس سے ستارے کی نظر نہیں ہے، اور
انشاءاللہ گھر کا ماحول بہتر رہے گا، چیزیں بہت زیادہ امپرووڈ ہوں گی گھر کے ماحول کے حوالے سے، آپ کے مڈل پارٹ آف باڈی کے حوالے سے اور مدر ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ کے 5th ہاؤس کو دیکھیں تو 5th ہاؤس کا ستارہ سن جو ہے وہ تقریباً 15 تاریخ تک آپ کے 8ویں گھر میں موو ہوتا رہے گا، اس کے بعد جو ہے پھر وہ اچھی جگہ پہ موو ہو جائے گا۔ تو ایسے طالب علم جو ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا کوئی کیس پٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں انہیں کہوں گا تقریباً 16 دسمبر کے بعد اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یا اگر ایسے لوگ جن کا کوئی ویزا پروسیس سٹک ہوا ہوا ہے، ایسے اسٹوڈنٹ اسپیشلی جن کا کوئی ویزا پروسیس سٹک ہوا ہوا ہے، تو ان کو میں تقریباً 16 دسمبر کے بعد کوئی اچھی نیوز ملتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام بھی اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کے لیے یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ 16 دسمبر کے بعد دیں تو اس میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ طالب علموں کے علاوہ میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا اولاد کی صحت کے کچھ ہلکے پھلکے سے مسئلے مسائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ 16 دسمبر کے بعد بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر تو آپ کو اولاد کی صحت کے حوالے سے زیادہ ایشوز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ سنڈے کے دن بھی لال چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی کافی بہتری آئے گی، اور یا حیو یا قیوموں کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 7th ہاؤس کو دیکھیں تو 7th ہاؤس کا ستارہ وینس 7th ہاؤس میں موجود ہے۔ پارٹنرشپ بزنس سے جو لوگ منسلک ہیں ان کے لیے کافی بہتری آتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ریلیشن شپ میں کافی امپروومنٹ آئے گی، اور جیسے کیتو وہ کہ اب 6ٹھے گھر میں چلا گیا تو یہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے۔ آپ کے ریلیشن میں بہت زیادہ بہتری مجھے آتے ہوئے نظر آ رہی ہے، چیزیں بہت زیادہ امپروومنٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کوئی اچھا رشتہ آ سکتا ہے، کوئی اچھی رشتے کی بات بن سکتی ہے، کوئی انگیجمنٹ وغیرہ کے چانس بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے 8ویں گھر کو دیکھیں تو تقریباً 15 تاریخ یا 16 تاریخ تک سن یہاں پہ رہے گا اور منگل تقریباً 28 تاریخ تک یہاں پہ رہے گا۔ تو ایسے لوگ جن کے دشمن تھوڑے سے زیادہ رہتے ہیں دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، جن کو نظر لگ جاتی ہے ان کو بھی تھوڑا سا اس مہینے تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے، جو صدقات بتائیں وہ کریں۔ اسی طرح 9th ہاؤس کو دیکھیں تو 9th ہاؤس کا ستارہ آپ کا جو ہے وہ لگن میں موجود ہے، ایک راج یوگ جیسی سچویشن ہے، لیکن چونکہ ابھی ریٹروگریڈ ہے تو میرے حساب سے آپ ابھی اس طرح سے پھل لے ہی نہیں پا رہے ہوں گے، شاید آپ کو کاموں میں تھوڑا سا ڈیلے دیکھنے کو مل رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی 1 جنوری سے یہ ریٹروگریڈ کنڈیشن سے باہر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے کام بھی بننا شروع ہوں گے اور آپ کے کاموں سے رکاوٹیں بھی کم ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح آپ کے 10th اور 11th ہاؤس کو ایک ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا ستارہ سیٹرن ہے، اور سیٹرن 10ویں گھر کا مالک ہو کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ اپنے کام کے حوالے سے بڑی زبردست پوزیشن ہے، کوئی اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہت بہترین پوزیشن ہے، فائنینشلی چیزیں بہت زیادہ سٹرونگ اور بہتر ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑی پیمنٹس اگر سٹک ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس مہینے آپ کو ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں۔ کام میں بہت زیادہ بہتری آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس مہینے، اور فائنینس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر سے منسلک ہیں ان کے لیے چیزیں بھی بہت 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 اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سو آل اینڈ آل اٹس گوئنگ ٹو بی اے گریٹ منتھ، اور جیسے میں نے بتایا جو ریمیڈیز آپ کو بتائیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ منگل کے دن لال چیز کا صدقہ کرنا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ اس سے کافی نگیٹیوٹی ایلیمنیٹ ہوگی آپ کی لائف میں سے۔ جو لکی کلر آپ کے لیے رہے گا وہ آپ کے لیے وائٹ اینڈ گرین رہے گا، جو کلر آپ نے اوائڈ کرنا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریڈ، اور لکی نمبر آپ کے لیے 1، 4 اور 7 رہے گا۔ برج ثور یعنی ٹورس والوں کے لیے دسمبر کا مہینہ تھوڑا سا مشکل ثابت ہوگا۔ ایک چونکہ ان کے لگن کا ستارہ 7ویں گھر میں موجود ہے وینس، وہ تقریباً جو ہے وہ 26 دسمبر کو موو ہو کے اچھے گھر میں جائے گا، تو تب تک تھوڑی سی ذہنی طور پہ مشکلات دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے دوسرے گھر کا ستارہ مرکری جو ہے وہ 8ویں گھر میں موجود ہے، تو کچھ کانفیڈنس ریلیٹڈ ایشوز، کچھ فائنانس ریلیٹڈ ایشوز، اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں، اور کوئی دھوکہ دہی وغیرہ بھی شاید کچھ اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ برج ثور والوں کو جن معاملات میں کچھ مشکلات دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم آپ کے پہلے گھر کو دیکھتے ہیں تو پہلے گھر کا ستارہ جو کہ وینس ہے وہ تقریباً 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے،
اور ابھی 26 دسمبر تک یہاں پہ موجود رہے گا، تو کچھ مشکلات میں 26 دسمبر تک آپ کی اضافہ رہ سکتا ہے، جس میں اسپیشلی ایسے لوگ جو ذہنی دباؤ کا آلریڈی شکار رہتے ہیں، یا جو نظر بد کا شکار رہتے ہیں، جن کو سر درد کی شکایت رہتی ہے، یا ایسی خواتین جو کہ میرڈ ہیں اور جن کے دشمن بہت زیادہ رہتے ہیں، ان کو کچھ پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اٹس بیٹر ٹو ہائڈ یور سیلف، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپا کے رکھیں، اور اپنی باتیں سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعے کے دن وائٹ چیز کا صدقہ آپ نے کرنا ہے، پورے مہینے ایوری فرائیڈے آپ نے وائٹ چیز کا صدقہ کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی کافی حد تک نیگیٹیوٹی ایلیمنیٹ ہوگی۔ اسی طرح آپ کے دوسرے گھر کو دیکھیں تو دوسرے گھر کا ستارہ جو کہ مرکری بنتا ہے، وہ بھی آپ کے جو ہے وہ 8ویں گھر میں موو ہو رہا ہے، تو فائنینس اس مہینے کچھ ویک رہ سکتا ہے۔ فائنینشیل مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور فائنینس کے حوالے سے کوئی ایسی پریشانی بھی لاحق ہو سکتی ہے جس کو لے کے آپ بہت زیادہ سوچوں میں بھی پڑ سکتے ہیں، تو بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر فائنینشیل انسٹیبلٹی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ گرین چیز کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے معاملات کافی بہتری کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح آپ کے تیسرے گھر کو دیکھیں تو تیسرے گھر پہ کسی بھی نئے ستارے کی نظر نہیں ہے، تیسرا گھر ماشاءاللہ اچھا ہی ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اس 4تھ ہاؤس کو دیکھیں تو 4تھ ہاؤس کا ستارہ سن جو ہے وہ تقریباً 16 دسمبر تک اچھی جگہ پہ موو ہوگا، اور 16 کے بعد پھر کچھ خراب پوزیشن میں موو ہو سکتا ہے، جو کہ 16 سے 17 جنوری تک پھر خراب رہے گا۔ اس کے بعد 16 کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی ڈائٹ کے حوالے سے کانشیس رہنا ہے، اور کسی سے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ورنہ گھر میں ماحول بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کے 5تھ ہاؤس کو دیکھیں تو 5تھ ہاؤس کا بھی ستارہ آپ کا 8ویں گھر میں موو ہو رہا ہے، جو کہ مرکری ہے، اور 8ویں گھر میں آپ کیتو بھی آ گیا، تو طالب علموں کو اب تھوڑا سا محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا، اولاد کی صحت کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے اور تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ دسمبر اینڈ سے پھر اولاد کی صحت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس میں انشاءاللہ کمی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ کے 6تھ ہاؤس کو دیکھیں تو 6تھ ہاؤس میں وینس موجود ہے، جو کہ 6تھ ہاؤس کا ہی مالک ہے اور لگن کا بھی مالک ہے، تو خواتین کچھ پریشانی دیکھ سکتی ہیں، اور جیسے میں نے بتایا وائٹ چیز کا صدقہ کرنا ہے وہ کریں، انشاءاللہ آپ بہتر فیل کریں گے۔ اسی طرح 7تھ ہاؤس کو دیکھیں تو 7تھ ہاؤس میں منگل موجود ہے اور سن موجود ہے تقریباً 16 دسمبر تک، اور تو پارٹنر کو بہت زیادہ آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی وینس جو ہے وہ آپ کے چھٹے گھر میں موجود ہے، اگر آپ کی لڑائیاں جھگڑے زیادہ رہتے ہیں ریلیشن شپ میں تو پلیز اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہیں، ورنہ یہ خراب وقت بہت ساری چیزوں کو نگل جاتا ہے۔ اسی طرح 8ویں گھر کو دیکھیں تو 8ویں گھر میں مرکری بھی موجود ہے، تو کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے۔ بی کیئرفل، کسی پر ٹرسٹ نہ کریں، پلیز 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 میں آپ کو کہوں گا کسی پر ٹرسٹ نہ کریں، یہ مہینہ ٹرسٹ کرنے کا نہیں ہے۔ آگے آنے والے مہینے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مرکری بھی جنوری میں بہت اچھی پوزیشن میں موو ہوگا، وینس بھی بہت اچھی پوزیشن میں موو ہوگا، بٹ کرنٹ سناریو میں چیزیں تھوڑی سی مشکلات لے کر آ سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے 9ویں اور 10ویں گھر کو دیکھیں تو سیٹرن موجود ہے آپ کے 10ویں گھر میں، کچھ راج یوگ بنا رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ گھر کا ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ یہ بھی اپنے کام میں کچھ بہتری نظر آتی ہے، لیکن بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کے 11تھ ہاؤس کو دیکھیں تو 11تھ ہاؤس کا بھی ستارہ جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو سڈن گینز تھے مجھے لگتا ہے ان میں کچھ ڈیلے ہے، اور دوسرا یہ کہ سڈن گینز کے حوالے سے آپ بلکہ سڈن گینز تو رہنے ہی دیں، آپ کے اپنے بھی کام جو ہیں وہ بہت زیادہ پھنس رہے ہیں اور اسٹک ہو رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کام بہت زیادہ اسٹک ہو رہے ہیں تو آپ پیلی چیز کا صدقہ کریں، لوگوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایوری تھرسڈے جو ہے وہ پیلی چیز کا صدقہ، لوگوں سے بہت زیادہ محتاط رہیں، پلیز 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 لوگوں سے بہت زیادہ محتاط رہیں، ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون ایزیلی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ یہ صورتحال ہے، کچھ مشکل صورتحال ہے، لیکن یہ ٹیمپریری حالات ہیں انشاءاللہ۔ تو جو لکی نمبر آپ کے لیے رہے گا وہ 2 اور 4 رہے گا، جو لکی کلر آپ کے لیے رہے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریڈ، اور جو کلر آپ نے اوائڈ کرنا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی گرین کلر۔
برج جوزا یعنی جیمنائے، جیمنائے والوں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا، بہت بہترین، بڑا خوشحالی بخش رہے گا۔ معاملات بہت زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے اور دشمنوں میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی۔ صحت کے معاملات بھی بہت زیادہ بہتر ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے اب نظر آتے ہیں مجھے، تو چیزیں بہت زیادہ امپرووڈ ہیں، معاملات بہت زیادہ بہتری کی طرف ہیں۔ ایک اور چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو راہو کیتو کی موومنٹ ہوئی ہے 29 نومبر کو، وہ بھی آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے، اسپیشلی ایسے لوگ جن کا کوئی بڑا بزنس ہے، کوئی بڑا کام ہے جس میں پیسے کا انفلو زیادہ ہے، ان کے لیے چیزیں اب کافی زیادہ امپروو ہوں گی، اور آپ کی اولاد کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں ان میں بھی کافی حد تک مجھے اب کمی آتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو پہلے گھر کو دیکھیں تو پہلے گھر کا ستارہ مرکری جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہے، پرسنالٹی میں کافی امپروومنٹ ہے، نیگیٹو تھاٹس میں کافی حد تک اب کمی آتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو دیکھیں تو سیکنڈ ہاؤس کا ستارہ بھی بہت اچھی پوزیشن میں موو ہے، اور سیکنڈ ہاؤس پہ کسی نیگیٹو ستارے کی بھی نظر نہیں ہے، تو اوورآل فائنینس بہت زیادہ امپرووڈ رہے گا اور پیسے کا انفلو بڑھے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ کے تھرڈ ہاؤس کو دیکھیں تو تھرڈ ہاؤس کا ستارہ جو کہ بہن بھائیوں کا ہے، شارٹ ٹرم ٹریول کا ہے، کوئی چھوٹی گاڑی لینے کے حوالے سے ہے، کوئی انٹر سٹی ٹریول کے حوالے سے ہے، کوئی قریبی ممالک کے ٹریول کے حوالے سے، اس کا ستارہ 16 دسمبر تک جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور پوزیشن میں رہے گا، اس کے بعد پھر وہ اچھی پوزیشن میں آ جائے گا۔ اگر کوئی بہن بھائی اس دوران آپ کو لگتا ہے کہ پریشان ہے تو آپ ان کے لیے سجیسٹ کر سکتے ہیں انہیں کہ وہ سنڈے کے دن لال چیز کا صدقہ کریں، اس سے کافی معاملات میں بہتری آئے گی۔ اسی طرح آپ کے فورتھ ہاؤس کو دیکھیں تو فورتھ ہاؤس میں کیتو موجود ہے، اور کیتو جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی آیا ہے تو کچھ مڈل پارٹ آف باڈی کے ایشوز آپ کے لیے کریٹ کر سکتا ہے، اسپیشلی پیٹ کے حوالے سے کچھ پرابلمیٹک کنڈیشن بن سکتی ہے، ادروائز گھر کا ماحول بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اوورآل آپ بھی امپروو ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح ففتھ ہاؤس کو دیکھیں تو طالب علموں کے لیے اب کافی سکون ہے اور چیزیں کافی امپرووڈ ہوتی ہوئی مجھے دسمبر کے مہینے میں نظر آ رہی ہیں۔ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی بہت اچھی پوزیشن ہے، اولاد کے ساتھ بھی معاملات میں بہت زیادہ بہتری آتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح منگل کو دیکھ لیں جو کہ آپ کے چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور تقریباً 16 دسمبر تک سن بھی یہاں پہ موجود ہے، تو ایسے لوگ جو نظر بد کا شکار رہتے ہیں وہ ذرا اپنی تھوڑا سا نظر اتارتے رہیں اس مہینے، اور اسپیشلی پورا ہی مہینہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو لال چیز کا صدقہ کرنا چاہیے ایوری ٹیوزڈے، اس سے بھی آپ کے معاملات میں کافی بہتری آئے گی۔ دشمنوں سے بچ کے رہیں اور اپنے معاملات کسی کو مت بتائیں۔ اسی طرح آپ کے سیونتھ ہاؤس کو دیکھیں تو سیونتھ ہاؤس میں مرکری موجود ہے، بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت بہترین پوزیشن ہے، معاملات بہت درستگی کی طرف ہیں، آپ کے پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کی چیزیں بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح آپ کے نائنتھ ہاؤس کو دیکھیں تو نائنتھ ہاؤس میں سیٹرن موجود ہے، کاموں میں بہتری ہے، رکاوٹوں میں انشاءاللہ اس مہینے کمی آئے گی، اب بہت زیادہ بہتر فیل کریں گے، بہت زیادہ بہتر فیل کریں گے انشاءاللہ، مجھے بہت امید ہے۔ اسی طرح آپ کے 10th ہاؤس کو دیکھیں تو 10th ہاؤس کا ستارہ جوپیٹر جو ہے وہ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، ایک راج یوگ بنایا ہوا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا الٹی چال میں ہے، 1 جنوری 2024 کو وہ الٹی چال سے باہر آ جائے گا، تو جن لوگوں کے اپنے بزنسز ہیں، اپنے کام ہیں، اس میں وہ کافی امپروومنٹ فیل کریں گے، اپنے بزنس کے حوالے سے چیزوں میں کافی گروتھ آئے گی ان کے، اور کانٹیکٹس بنیں گے، اور نیو لوگ بھی آپ کے کام میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح 11th ہاؤس کو دیکھیں تو 11th ہاؤس میں جوپیٹر موجود ہے، انتہائی بہترین پوزیشن ہے، اور آنے والے 4-5 مہینے بہت زیادہ بہتری کے ہیں، چیزیں بہت زیادہ امپرووڈ ہوں گی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، نیو لوگ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آل اینڈ آل از گوئنگ ٹو بی اے گڈ منتھ۔ جو صدقہ آپ نے کرنا ہے وہ ٹیوزڈے کے دن لال چیز کا صدقہ کرنا ہے۔ جو لکی نمبر آپ کے لیے رہے گا وہ 1 اور 4 رہے گا۔ جو لکی کلر آپ کے لیے رہے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی گرین، اور جو کلر آپ نے اوائڈ کرنا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریڈ۔ برج سرطان یعنی کینسر، کینسیرین والوں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا، خاص کر کینسیرین خواتین کے لیے یہ مہینہ بڑا خوشحالی بخش رہے گا، اور چیزیں بہت زیادہ امپروومنٹ کی طرف ہیں، گھر کا ماحول بہتر ہو رہا ہے، مدر ہیلتھ میں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بہتری آئے گی، چیزیں اوورآل بہت اچھی ہیں، اور بس تھوڑا سا آپ کو 16 تاریخ کے بعد اپنے فائنانس کو مینج کرنا پڑے گا،
اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ابھی آگے چل کے. تو سب سے پہلے گھر کو دیکھیں تو پہلے گھر پہ کسی نحس ستارے کی نظر نہیں ہے اور معاملات بہت زیادہ بہتری کی طرف مجھے نظر آتے ہیں. چیزیں بہت زیادہ امپرووڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور پرسنالٹی بہت زیادہ امپرووڈ نظر آ رہی ہے. اسی طرح جب آپ کے ہم سیکنڈ ہاؤس کو دیکھتے ہیں تو سیکنڈ ہاؤس کا ستارہ سن جو ہے وہ 5th ہاؤس میں موجود ہے اور تقریباً 16 تاریخ تک یہاں پہ موجود رہے گا. اس سے پہلے کسی اولاد کی جاب کے حوالے سے بھی اچھی خبر مل سکتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا اپنا کانفیڈنس بھی مجھے امپروو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 16 تاریخ کے بعد بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا فائنینشیل مینجمنٹ کرنا ضروری ہے. اور ایسے لوگ جن کو ورک پلیس پہ دشمن نظر آتے ہیں یا دشمن رہتے ہیں جن کے، ان کو بھی بہت زیادہ 1 مہینے کے لیے تقریباً خیال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں کافی مجھے امپرووڈ ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے نظر آ رہی ہیں. اور اگر آپ کو جاب پلیس پہ دشمن نظر آتے ہیں اور تقریباً 16 تاریخ کے بعد چیزیں تھوڑی سی ٹف ہونے لگ جاتی ہیں فائنینس کے حوالے سے، تو سنڈے کے دن آپ لال چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے کافی معاملات میں بہتری آئے گی. اسی طرح 3rd ہاؤس کو دیکھیں تو 3rd ہاؤس کا ستارہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور پوزیشن میں ہے. کچھ بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. 4th ہاؤس کو دیکھیں تو 4th ہاؤس میں وینس موجود ہے جو کہ 4th ہاؤس کا ہی مالک ہے. انشاءاللہ کوئی اچھا رشتہ اس مہینے آ سکتا ہے جس کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات طے پا سکتے ہیں. گھر کے معاملات بہت زیادہ بہترین ہیں. گھر پہ کوئی ایونٹ بھی اس مہینے منعقد ہو سکتا ہے. کسی بہن بھائی کی شادی کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اوور آل معاملات بہت زیادہ بہتر ہیں. گھر کے حوالے سے، مدر ہیلتھ کے حوالے سے، آپ کی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے چیزیں بہت زیادہ امپرووڈ ہیں انشاءاللہ. اسی طرح 5th ہاؤس کو دیکھیں تو 5th ہاؤس کا ستارہ 5th ہاؤس میں موجود ہے. طالب علم کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اولاد کے حوالے سے بھی چیزیں بہتر ہیں. 6th ہاؤس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو جن لوگوں کو نظر بد کا شکار رہتے ہیں تھوڑا سا کیئرفل رہیں اور اپنے آپ کو ہائڈ کر کے رکھیں بس. 7th ہاؤس کو دیکھیں تو 7th ہاؤس کا ستارہ جو ہے وہ 8ویں گھر میں موجود ہے. پارٹنر کو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو بھی اپنے پارٹنر کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپس میں ہم آہنگی سے چلیں، چیزیں انشاءاللہ ٹھیک رہیں گی. اسی طرح 9th ہاؤس کو دیکھیں تو 9th ہاؤس کا ستارہ 10ویں گھر میں موجود ہے. ایک راج یوگ جیسی سچویشن بنا رہا ہے. معاملات بہت زیادہ بہتری کی طرف ہیں. کوئی ریلیجس ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی چیزیں دسمبر کے مہینے میں مجھے اچھی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. 10ویں گھر کو دیکھیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور کام اگر کوئی اپنا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی مجھے دسمبر کا مہینہ بڑا پازیٹیو نظر آتا ہے. اسی طرح آپ کے 11th ہاؤس کو دیکھیں تو 11th ہاؤس کا بھی ستارہ جو ہے وہ 4th ہاؤس میں موجود ہے. کوئی گھر لینا چاہ رہے ہیں، گاڑی لینا چاہ رہے ہیں یا گھر چینج کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ کے ڈیزائرز ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. کوئی بڑی خواہش انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اس مہینے پوری ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. جو لکی کلر آپ لوگوں کے لیے رہے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی وائٹ اینڈ یلو. اور جو لکی نمبر رہے گا وہ 1 اور 7 ہے. صدقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 16 تاریخ کے بعد ایوری سنڈے لال چیز کا صدقہ کرنا ہے. اور جو کلر آپ نے اوائڈ کرنا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی بلیک. برج اسد یعنی لیو والوں کے لیے چیزیں اس مہینے بہت اچھی رہیں گی. دسمبر کا مہینہ بڑی خوشیاں، بڑی خوشحالیاں لے کر آئے گا. اور لیو والی خواتین بھی اور مرد بھی بہت 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 زیادہ بہتر فیل کریں گے. ان کے لگن کا ستارہ بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہے. سارے یہ ستارے ان کے لیے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں. سب سے پہلے آپ کے لگن کے ستارے کو دیکھیں جو کہ آپ کے ذائچے کا پہلا گھر بھی ہوتا ہے. بہت اچھی پوزیشن میں ہے. مالی اعتبار سے بھی چیزیں مجھے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کے غصے میں کمی آئے گی اور ریلیشن شپ میں بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آ رہی ہے. اسی طرح دوسرے گھر کو دیکھیں تو اگر آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ میں ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ آیت کریمہ پڑھا کریں دن میں 5 سے 6 دفعہ. آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی، بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور میں اوور آل فائنینس کو بہت زیادہ بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کسی اولاد کی اگر جاب وغیرہ ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اس مہینے کوئی خوشخبری ملتے ہوئے دیکھتا ہوں. اوور آل جو لوگ
اس طرح کے کام سے منسلک ہیں جس میں بولنا، جیسے مارکیٹنگ، سیلز، ٹیچنگ، ان لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ اس مہینے امپروومنٹ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح تھرڈ ہاؤس کو دیکھیں تو تھرڈ ہاؤس میں وینس موجود ہے۔ کوئی ریلیجس ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی شارٹ ٹرم ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے دسمبر کا مہینہ بہت بہت آسپیشیس ہے۔ دسمبر کے مہینے میں کوئی آپ کا 1 سے 2 ٹریول بھی ممکن ہے۔ اسی طرح آپ کے فورتھ ہاؤس کو دیکھیں تو فورتھ ہاؤس میں منگل موجود ہے، سن موجود ہے، انتہائی بہترین پوزیشنز ہیں، اور گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ بہتری کی طرف ہے۔ گھر میں کوئی ایونٹ بھی اس مہینے منعقد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کے ففتھ ہاؤس کو دیکھیں تو ففتھ ہاؤس میں مرکری موجود ہے، بہت اچھی پوزیشن ہے، اور 11ویں گھر کا مالک ہے۔ طالب علموں کے لیے انتہائی بہترین پوزیشن ہے، خاص کر ایسے طالب علم جو ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بہت بہترین پوزیشن ہے۔ اولاد کے حوالے سے کوئی خوشخبری اور اچھی نیوز آپ کو اس مہینے مل سکتی ہے۔ اسی طرح 7th ہاؤس کو دیکھیں تو 7th ہاؤس میں سیٹرن موجود ہے۔ سیٹرن ایک اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا کبھی کبھی ہیڈیک کی پرابلم دے دیتا ہے، ادروائز کیونکہ وہاں سے بیٹھ کے آپ کے لگن کو دیکھتا ہے تو کچھ ہیڈیک وغیرہ دیتا ہے۔ باقی اوورآل چیزیں بہت زیادہ امپرووڈ ہیں، اور سیٹرن بہت زیادہ آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ، اسپیشلی ایسے لوگ جو پارٹنرشپ بزنس سے منسلک ہیں۔ 9th ہاؤس کو دیکھیں تو 9th ہاؤس میں جوپیٹر موجود ہے، اچھی پوزیشن ہے، معاملات بہتری کی طرف ہیں، اور انشاءاللہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ 1 جنوری سے معاملات پھر بہت زیادہ امپروو ہونا شروع ہوں گے۔ جو پچھلے 1-2 مہینے سے کاموں میں رکاوٹیں وہ انشاءاللہ 1 دسمبر کے بعد 1 جنوری 2024 کے بعد حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کے 10th ہاؤس کو دیکھیں تو 10th ہاؤس کا بھی ستارہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہے، جو کہ وینس ہے، 3rd ہاؤس میں موجود ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی بہن بھائی کا رشتہ بھی اس مہینے اچھا آ سکتا ہے۔ اسی طرح 11th ہاؤس کو دیکھیں تو 11th ہاؤس کا بھی ستارہ مرکری ایک اچھی پوزیشن میں موجود ہے۔ جو لوگ اسپریچوالٹی میں ہیں ان کے لیے معاملات بہت زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اولاد کے حوالے سے کوئی بڑی خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے، کوئی بڑی خواہش آپ کی اس مہینے پوری ہو سکتی ہے۔ تو جو لکی نمبر آپ کے لیے اس مہینے رہے گا وہ 2 اور 5 رہے گا۔ لکی کلر آپ کے لیے ریڈ اینڈ وائٹ رہے گا۔ جو کلر آپ نے اوائڈ کرنا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی یلو۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، سنبلہ والے انشاءاللہ کافی بہتر فیل کر رہے ہیں، اور مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ بہت زیادہ بہتر فیل کریں گے۔ اسپیشلی ایسے لوگ جو فائنانس کے حوالے سے پچھلے 1-1.25 سال سے بہت زیادہ پریشان تھے، وہ اب انشاءاللہ بہتر فیل کرنا شروع کریں گے۔ صحت کے معاملات میں بھی کچھ حد تک بہتری نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے 2-4 چیزوں کا ابھی بھی خیال کرنا ہے۔ اسپیشلی جن کے دشمن بہت زیادہ رہتے ہیں، جن کو نظر زیادہ لگتی ہے، ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے گھر کو دیکھیں تو پہلے گھر کا ستارہ آپ کے 4تھے گھر میں موجود ہے، انتہائی بہترین پوزیشن ہے۔ گھر کا ماحول بہت زیادہ بہتری کی طرف جائے گا، آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ امپروو ہوگی، اور نیگیٹو تھاٹس بہت حد تک کم ہوں گی، اور ڈپریشن انزائٹی میں بھی کافی حد تک مجھے اس مہینے آپ کے کمی آتی ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح 2nd ہاؤس کو دیکھیں تو 2nd ہاؤس کا مالک ہی 2nd ہاؤس میں موجود ہے۔ مالی اعتبار سے بہت 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 زیادہ چیزوں کو میں بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مالی اعتبار سے چیزیں انتہائی امپروومنٹ کی طرف مجھے آپ کے لیے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور بڑا خوشگوار چیزیں مالی اعتبار سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کوئی جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی بہتری ہے، اور سنبلہ والی خواتین اگر کوئی کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو دسمبر کا مہینہ انتہائی مناسب اور بہترین ہے، اور کوئی جاب کرنا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے بھی اگر اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ ایون مردوں کے لیے بھی اگر کوئی جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو چیزیں بہت زیادہ امپروومنٹ اور بہتری کی طرف ہے، اور بڑی مناسب اور خوشحالی بخش ہے۔ اسی طرح 3rd ہاؤس کو دیکھیں تو 3rd ہاؤس کا ستارہ منگل 3rd ہاؤس میں ہی موجود ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہے، اور بہن بھائی بھی اب امپروومنٹ کی طرف جاتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے 4th ہاؤس کو دیکھیں تو 4th ہاؤس میں آپ کے لگن کا ستارہ بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی گھر گاڑی کے حوالے سے پوزیشن اچھی بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، گھر کا ماحول بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، گھر پہ کوئی ایونٹ منعقد ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مدر ہیلتھ امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح 5th ہاؤس کو دیکھیں تو 5th ہاؤس کا ستارہ 6ٹھے گھر میں موجود ہے، تو تھوڑا سا اولاد کی صحت کے حوالے سے کچھ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے، بٹ تھوڑا سا خیال رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور دشمنوں سے بچ کے رہیں، پلیز 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 دشمنوں سے بچ کے رہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے 7th ہاؤس کو دیکھیں تو 7th ہاؤس کا بھی ستارہ جو ہے وہ جوپیٹر ابھی ریٹروگریڈ کنڈیشن ہو کے
8वें घर में मौजूद है, तो पार्टनर के हवाले से कुछ परेशानियां फेस करना पड़ सकती हैं और पार्टनर के साथ मामलात में कुछ परेशानियां फेस करना पड़ सकती हैं। लेकिन इंशाल्लाह 31 दिसंबर के बाद इन मामलात में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और बेहतरी आते हुए नज़र आती है। और फिर 1 मई से इंशाल्लाह मैं ये जितने भी आपके इश्यूज़ हैं ये सारे ही इश्यूज़ पार्टनर के साथ रिजॉल्व होते हुए देखता हूँ। इसी तरह आपके 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस का सितारा भी एक राजयोग जैसी कंडीशन बना रहा है और आपके धन राशि के योग में बैठा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन। ये महीना फाइनेंस बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरह आपके 10th हाउस को देखें तो 10th हाउस का भी सितारा आपके चौथे घर में है। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, जिन लोगों का अपना काम है या कोई गवर्नमेंट जॉब है, बहुत इम्प्रूव्ड एंड बहुत बेहतर फील करेंगे। 11th हाउस का भी सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में मूव होता रहेगा और कोई ऐसा नेगेटिव सितारे की नज़र भी मुझे 11th हाउस पे पड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ऑल एंड ऑल 11th हाउस भी आपका ठीक रहेगा। कोई बड़ी ख्वाहिश भी इस महीने पूरी हो सकती है इंशाल्लाह। सेहत के मामलात में भी इस महीने में देखता हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट और बेहतरी नज़र आती है। जो लकी नंबर रहेगा वो 3 और 6 रहेगा। जो लकी कलर रहेगा वो ग्रीन रहेगा और जो कलर आपने अवॉइड करना है दैट इज़ गोइंग टू बी ब्लैक कलर। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अकरब वालों के लिए वैसे तो ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन अकरब वाली ख़वातीन को थोड़ा सा दुश्मनों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन मेंटली तौर पे कम होगी, फाइनेंस भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। ओवरऑल चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ मुझे इस महीने पहले के मुकाबले में जाती हुई नज़र आती हैं। पहले घर को देखें तो पहले घर में मंगल भी मौजूद है और सन भी मौजूद है। ये दोनों डबल राजयोग जैसी सिचुएशन है और अगर आपके जायचे में पोजीशन अच्छी है तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ये दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, आपके काम में बेहतरी आएगी, आपके जहनी तौर पे सुकून आएगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी, आपके कॉन्फिडेंस में बेहतरी आएगी, आपके डिप्रेशन में कमी आएगी, आपकी एंजाइटी में कमी आएगी। रिलीजियसली मैं आपको इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ। इसी तरह सेकंड हाउस को देखें तो सेकंड हाउस का ना एक छोटा सा मसला अभी चल रहा है स्कॉर्पियो वालों का, वो ये कि उनके सेकंड हाउस का सितारा जुपिटर जो है वो छठे घर में मूव हो रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल लोगों के हवाले से, और स्पेशली वर्क प्लेस पे जो लोग हैं वो आपके दुश्मन बन सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहकर अपने डिसीजन लें और अपने आप खुद अपने डिसीजंस लें। किसी की बातों में आके कोई डिसीजन लेने की प्लीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम आपका खैर ख्वाह भी आपका दुश्मन बन सकता है, स्पेशली एट द वर्क प्लेस। तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वैसे मरकरी मौजूद है और 11वें घर का मालिक है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेगा। और कोई मैं काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते हुए देख रहा हूँ, वर्किंग कंडीशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपके लिए होते हुए देखता हूँ, जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। और फिर जो 1 जनवरी 2024 से जुपिटर रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके लिए आ रही है, लेकिन अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह थर्ड हाउस को देखें और फोर्थ हाउस को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का सितारा सैटर्न है। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर एंड इम्प्रूव नज़र आती हैं। अब फिफ्थ हाउस को देखें तो फिफ्थ हाउस का सितारा जो कि औलाद के घर का सितारा है, जुपिटर 6th हाउस में मौजूद है। तो मैं औलाद को भी इस टाइम पे थोड़ा सा परेशान देख रहा हूँ, तालिब इल्मों को भी इस टाइम पे थोड़ा सा परेशान देखता हूँ, लेकिन जनवरी से इंशाल्लाह चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। और कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो 1 जनवरी के बाद दें इंशाल्लाह, उससे काफ़ी बेहतरी मुझे आपके लिए आते हुए नज़र आती है। इसी तरह 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का सितारा आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है जो कि वीनस है। थोड़ा सा ख़वातीन को कुछ परेशानी हो सकती है, और लेकिन अल्लाह ना करे कोई घबराने की बात नहीं है। 26 दिसंबर को वीनस मूव होकर लगन में आ जाएगा तो बहुत सारे मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे ख़वातीन के हवाले से। तब तक आपने करना ये है कि एवरी फ्राइडे आपने वाइट चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा और आपके पार्टनर की हेल्थ और आपके पार्टनर के साथ मामला भी बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस का सितारा ओवरऑल अच्छी पोजीशन में, और 9th हाउस पे किसी ख़राब घर की नज़र भी नहीं है, तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं और कामों में रुकावटें भी कम होती हुई नज़र आती हैं। इसी तरह 10th हाउस को देखें, जिससे पहले बताया 10th हाउस का सितारा लगन में बैठा हुआ है। यू फीलिंग अ लॉट स्ट्रॉन्गर नाउ।
ٹھیک ہے، اور جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر سے منسلک ہیں ان کے لیے بھی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں۔ اسی طرح 11th ہاؤس کو دیکھیں تو 11th ہاؤس کا ستارہ بھی مرکری آپ کے 2nd ہاؤس میں موجود ہے۔ جاب چینج کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے یہ بہت اچھی پوزیشن ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی خواہش بھی ہے، جیسے کوئی اگر چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جائیداد میں حصہ چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی دسمبر کا مہینہ بہت بہترین اور بڑا خوشحالی بخش آپ لوگوں کے لیے مجھے نظر آتا ہے۔ تو جو لکی نمبر آپ کے لیے رہے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی 5 and 8۔ لکی کلر آپ کے لیے ریڈ رہے گا۔ جو کلر آپ نے اوائڈ کرنا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی یلو کلر۔ برج حوت یعنی پائسز، حوت والے نا اس ٹائم پہ مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، مینٹلی انسٹیبل ہیں، کیونکہ ان کے لگن کا ستارہ جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریڈ کنڈیشن میں ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پیلی چیز کا صدقہ کرنا ہے ایوری تھرسڈے۔ تو جو مینٹل انسٹیبلٹی ہے نا اس میں کافی حد تک آپ کی بہتری نظر آئے گی۔ خاص کر حوت والی خواتین مینٹلی طور پہ اس مہینے مجھے تھوڑی سی پریشان نظر آ سکتی ہیں، بلکہ آ رہی ہیں۔ اور تھوڑا سا پیلی چیز کا صدقہ کریں ایوری تھرسڈے، تو 1 جنوری سے اس میں بھی بہتری آئے گی نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے۔ اور خواتین مجھے جو ہے وہ 26 دسمبر کے بعد جو ہے وہ چیزوں میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے گھر کو دیکھیں، جیسے پہلے گھر کا بھی بتایا ستارہ جوپیٹر ہے، ریٹروگریڈ کنڈیشن میں ہے، ذہنی طور پہ پریشانیاں ہیں، اور اس کے لیے صدقہ بھی میں نے بتا دیا۔ اسی طرح 1st ہاؤس کو دیکھیں تو 1st ہاؤس کا ستارہ جو مارس جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ اور ایسے لوگ جو ملک سے باہر ہیں یا ملک سے باہر جا کے جاب کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مہینہ ان کے لیے بہت کروشل ہے، اسپیشلی جو لوگ سعودیہ، قطر، عمان، دبئی جو اس طرح کی پوزیشن پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے دس از دا رائٹ منتھ ٹو اپلائی فار دا جابس۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا ٹائم ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح 3rd ہاؤس کو دیکھیں تو 3rd ہاؤس کا ستارہ جو ہے وہ ابھی 8 ہاؤس میں موجود ہے۔ کسی بہن بھائی کی پریشانیوں میں کچھ اس مہینے مجھے اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ پریشان ہوں تو جمعے کے دن کوئی وائٹ چیز کا صدقہ کریں، انشاءاللہ ان کے لیے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اسی طرح 4th ہاؤس کو دیکھیں تو 4th ہاؤس کا ستارہ مرکری ہے، 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ گھر کا ماحول بہتر ہے، اور گھر کے ماحول میں بہت زیادہ مجھے بہتری آتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح 5th ہاؤس کو دیکھیں تو 5th ہاؤس کا ستارہ بھی اچھی پوزیشنز میں ہے، کسی خراب ستارے کی نظر بھی نہیں ہے، طالب علموں کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں، اولاد کے حوالے سے چیزوں میں کافی امپروومنٹ مجھے نظر آتی ہے۔ اسی طرح 7th ہاؤس کو دیکھیں تو 7th ہاؤس کا ستارہ جو ہے وہ بھی 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو پارٹنر کے ساتھ چیزوں میں امپروومنٹ آتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور آپ کے پارٹنر کے کام میں امپروومنٹ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آپ کے پارٹنر کے بزنس میں امپروومنٹ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ 8th ہاؤس کو دیکھیں تو وینس بیٹھا ہوا ہے۔ خواتین کو پھر کہوں گا جن کے دشمن بہت زیادہ رہتے ہیں، جو میرڈ وومنز ہیں، ان کو بہت زیادہ اس ٹائم پہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی 26 دسمبر تک، جب تک وینس جو ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں موو ہو رہا ہے، نظر لگ سکتی ہے، اپنے آپ کو ہائڈ کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے وائٹ چیز کا صدقہ بتایا جمعے کے دن وہ کریں۔ اسی طرح 9th ہاؤس کو دیکھ لیا جائے تو 9th ہاؤس میں سن اور منگل موجود ہے، بہت اچھی پوزیشن ہے۔ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، کوئی ریلیجس ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ بہتر پوزیشن ہے۔ اگر کوئی ویزا وغیرہ کا بھی کام سٹک ہے تو وہ بھی اس مہینے آپ کا انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کے 10th ہاؤس کو دیکھیں تو 10th ہاؤس کا بھی ستارے بہت اچھی پوزیشن میں، اور مرکری بیٹھا ہوا ہے، بہت زبردست 2 کیندر گھروں کا مالک ہو کے 10ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ عزت میں بہت زیادہ اضافہ، اپنے کام میں بہت زیادہ امپروومنٹ، اسپیشلی ایسے لوگ جو مارکیٹنگ، جو سیلز، جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ بہتری نظر آتی ہے مجھے انشاءاللہ۔ اسی طرح 11th ہاؤس کو دیکھیں تو 11th ہاؤس کا ستارہ آپ کا 12th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں سے کچھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جیسے پہلے بھی بتایا، نظر بد وغیرہ لگ سکتی ہے۔ آل اینڈ آل چیزیں اچھی ہیں اور امپرووڈ ہیں، تو جو صدقات وغیرہ بتائیں وہ کریں، انشاءاللہ باقی بھی معاملات میں بہتری آتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو جو لکی نمبر رہے گا آپ کے لیے وہ 8 اور 9 رہے گا۔ جو لکی کلر رہے گا آپ کے لیے دیٹ از گوئنگ ٹو بی گرین۔ جو کلر آپ نے اوائڈ کرنا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی بلیک کلر۔ بلیک کلر اس مہینے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں،
جو 4 برج میں نے اس ویڈیو میں انکلوڈ نہیں کیے ہیں ان کی ویڈیو آلریڈی پوسٹ کر دی تھی میں نے، 4 خوش قسمت برج کے نام سے، ٹھیک ہے، جس میں لبرا، سیجیٹیریس، کیپریکن، ایکویریس شامل ہے. ان کی ویڈیو آلریڈی پوسٹ ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، کمنٹ سیکشن میں پن ہے. نہیں دیکھی تو وہاں سے کلک کر کے دیکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھی اپنی بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک ان کے معاملات میں بھی آسانی فرمائے. پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.